کی سخاوت نہیں، میرے نبی کی کرم نوازی کے جیسی کسی کی کرم نوازی نہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو یہ میں تمہید کے ذریعے موضوع کی طرف آ گیا۔ بیان کا موضوع اصل یہی ہے، کیا ہے؟ بولیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ قرآن مجید سے آج کوشش کروں گا کہ کچھ کھل کے آپ کو سمجھاؤں۔ ہفتے کے دن محفل رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اگلا دن آف ہوتا ہے تو آپ کو پریشانی نہ ہو، اور اسی وجہ سے ہم اپنی باتیں بھی آپ سے اچھی طرح کر سکیں، اسی لیے یہ دن منتخب کیا گیا۔ تو اب آپ نبی کے عشق میں جھومتے رہیے اور بیان سنتے رہیے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ اب میں قرآن مجید کے ذریعے آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، بولو ایسا نہیں کوئی۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے خطبے میں بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کیا بتانا ہے؟ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ بولو میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو اب اس آیت کے ذریعے جو اپنے اندر محبت مصطفیٰ نہیں رکھتے، انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا اور ہمارے سامنے کہنے لگے کہ دیکھو رب نے قرآن میں فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تم کہتے ہو کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں اور کوئی نبی کے جیسا نہیں اور نبی کسی کے جیسے نہیں۔ دیکھو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ محبوب فرما دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو وہ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے جیسے اور نبی ہمارے جیسے، ہم مصطفیٰ جیسے اور وہ ہمارے جیسے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ اب سنو، اس آیت مبارکہ سے ہی یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ میرا نبی جو فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، اسی آیت سے مسئلہ ثابت ہوگا کہ نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے بلکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی ہے۔ چلو اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 طرح کی گفتگو، مقامات یا آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک وہ حروف جنہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، جسے آپ قرآن کا پہلا پارہ پڑھیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا مطلب بھی ظاہر نہیں ہے، مفہوم بھی ظاہر نہیں ہے۔ مطلب بھی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، مفہوم بھی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہو گئے۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جنہیں آیات متشابہہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیات متشابہہ۔ ای کو تھوڑا کم کر دیں گے نا تو سمجھ اچھی آئے گی۔ آیات متشابہہ یہ وہ آیت ہوتی ہیں کہ جن کا ترجمہ تو واضح ہوتا ہے، مطلب تو واضح ہوتا ہے لیکن مفہوم واضح نہیں ہوتا، مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے
اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو آیت متشابہہ ہے۔ اس کا ترجمہ تو واضح، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ۔ لیکن اگر کوئی اس کا مفہوم اپنے ذہن سے سمجھ لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی نے اگر سمجھ لیا کہ گویا اللہ کا ہاتھ، میں مثال کے طور پہ سمجھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ، تو میرا رب تو ہاتھوں سے ہی پاک ہے، اگر جس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا یہ آیت متشابہہ، اس کا مفہوم چھپا ہے۔ اور ایک وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم بھی کھلا ہے اور ترجمہ بھی کھلا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ترجمہ بھی واضح اور مفہوم بھی واضح ہے۔ تو یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ ہم نے کہا جو تم دلیل بناتے ہو اس آیت کو کہ دیکھو ہم مصطفیٰ کی طرح اور مصطفیٰ ہماری طرح، ہم نے کہا تم نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا، یہ آیت متشابہہ ہے، اس کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا معنی ظاہر یہ لیں گے کہ سرکار ہماری طرح اور ہم سرکار کی طرح، تو تمہیں اس کا معنی بھی ظاہر لینا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر ان سے پوچھی جائے تو کہتے ہیں یہ آیت، اس میں اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی طاقت، اور ایسی طاقت جو ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں انہوں نے اسے متشابہہ بنا لیا۔ اس آیت میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پر، یہ نہیں کہتے، لیکن جب بات آتی ہے نبی کی تو کہتے ہیں دیکھو نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح۔ ہم نے کہا اے جس طرح تم نے اس آیت کو متشابہ مانا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، کیا مطلب تم نہیں بتایا کہ اللہ کا ہاتھ یعنی ایسا ہاتھ جیسا ہاتھ ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے کہا اللہ نے اس آیت میں بھی یہی بیان فرما دیا کہ انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ فرمایا تمہاری بشریت اپنی جگہ، میں تم تمام مخلوق سے سب سے افضل بھی بنایا گیا، سب سے اعلیٰ بھی بنایا گیا۔ تو یہ آیت متشابہہ ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی واضح طور پہ لوگے تو تمہیں اس کا معنی بھی واضح لینا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ۔ جب اس کا معنی واضح نہیں تو اس آیت کا معنی بھی واضح نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن متشابہ آیت ہے، متشابہ تمہاری طرح ہوں مطلب ہر کام میں تمہاری طرح نہیں، بلکہ ہر کام میں اور ہر فعل میں تم سے افضل بھی ہو، تم سے اعلیٰ بھی ہو۔ تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ اے گستاخ سن لے، تو نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی میری طرح اور میں نبی کی طرح۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ تو گندگی کی انتہا ہے، میرا نبی طہارتوں کی انتہا ہے، تو گندگیوں کی انتہا ہے، میرا نبی پاک ہے، تو پاکستان میں رہنے والا مقتدی ہے، میرا نبی نبیوں کا بھی امام ہے۔ ارے تو ایک امتی ہے، میرا مصطفیٰ نبی ہے، تو ایک وقت کے نہیں آیا، میرا نبی ہمیشہ سے ہے، میرا نبی سب سے پہلے بنایا گیا اور سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے پہلے بنائے گئے، سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ تو امتی، وہ نبی، تو مقتدی، وہ امام۔ پھر ہم نے کہا یہ عقیدہ یاد کر لو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب ہاتھوں پہ ڈالو، ہاتھوں پہ رہیے اور اپنا عقیدہ بیان کریے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی،
قرآن مجید میں دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کے رسول آ گئے، تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آ گئے۔ اب ذرا آئیے لقد جاءکم رسول من انفسکم کی طرف۔ انفسکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے عربی قرات کے حوالے سے، ایک انفسکم اور ایک انفسکم۔ اگر دوسری قرات کے حوالے سے پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اللہ کے وہ رسول آ گئے کہ جن کا مقام بہت بلند و بالا ہے، جو تم میں افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ کس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی، فرمایا تمہارے درمیان اللہ کے وہ رسول آ گئے کہ جو تم میں سے سب سے افضل ہے، جو تم میں سے سب سے اعلیٰ ہے، جو تم میں سے سب سے اکمل ہے۔ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ میرا نبی جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ بھی سب سے افضل والا، میرا نبی جس دن آ جائے وہ دن بھی سب سے افضل والا، میرا نبی جس تاریخ کو آ جائے وہ 12ویں بھی سب سے افضل والا، میرا نبی جس مدینے میں آ جائے وہ مدینہ تمام شہروں سے افضل، میرا نبی جس ملک میں آ جائے وہ ملک تمام ملکوں سے افضل، میرے نبی کی زبان عربی تھی تو عربی تمام زبانوں سے افضل، میرے نبی قریش سے تعلق رکھتے تھے تو قریش تمام خاندانوں سے افضل، میرے نبی کے صحابہ تمام کائنات کے لوگوں سے افضل، میرے نبی کی امت تمام امتوں سے افضل، میرے نبی کی نمازیں تمام لوگوں کی نمازوں سے افضل، میرے نبی کے روزے تمام لوگوں کے روزوں سے افضل، میرے نبی کی عبادتیں تمام عبادتوں سے افضل، میرے نبی کا مقام تمام انبیاء کے مقام سے افضل ہے۔ فرمایا کہ تمہارے درمیان وہ اللہ کے رسول آ گئے کہ جو تم میں بھی سب سے افضل ہے، صحابہ میں بھی سب سے افضل تھے اور تمام انبیاء میں بھی سب سے افضل تھے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے نبی کی شان ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔